سلسلے نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والے جناب حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ ان کا پرمغز خطاب ہوگا، اگرچہ قلت وقت دامنگیر ہے، 5 منٹ یا 10 منٹ کے اندر حضرت اپنی گفتگو پوری فرمائیں گے۔ اس سے قبل میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف۔ میں بہت دیر سے یہاں آپ کے اجلاس میں ہوں اور مولانا شمشاد صاحب دامت برکاتہم کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے مجھے رستہ بتایا اور بہرحال میں آیا۔ حافظ مسلم صاحب نے یاد کیا، میں حاضر ہوا اور یہاں آ کر کے بہت سے دوستوں سے اور بزرگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب سے میں آپ کے اس گاؤں میں اور جلسے کے ماحول میں ہوں، مجھے ایک شخص کی یاد بار بار آ رہی ہے، اور وہ یاد اتنی شاید نہ آتی، لیکن میرے پاس مفتی مامون صاحب دامت برکاتہم حفظ اللہ بیٹھے تھے اور میرے کانوں میں جو آواز آ رہی تھی وہ مولانا اسد قاسمی صاحب کی، جو دونوں صاحبزادگان ہیں، حضرت مولانا فاروق صاحب شہید ملت کی۔ اللہ حضرت مولانا فاروق صاحب تینوں صاحبزادے ہیں، اللہ رب العزت والجلال حضرت مولانا محمد فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کے درجات بلند فرمائے۔ ہماری دائیں طرف ہماری بیٹیاں اور بہنیں ہیں، ہمیں چند باتیں ان سے کرنا ہے، اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے۔ میں بہت ادب سے، بہت احترام سے اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھڑی دیکھ لیجئے، 5 سے 7 منٹ میں صرف آپ سے بات کروں گا، اور جو بزرگ ہیں، جو اکابر ہیں، وہ ان حضرات سے بات کریں گے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی قابل احترام، چونکہ میری مخاطب صرف میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں۔ بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات یہ عاجز اکثر کہا کرتا ہے کہ ہماری ایک بہن، ایک بیٹی، ایک ماں جب پیدا ہوئی ہے، جب پیدا ہوتی ہے اور 5 سے 7 سال کی عمر آپ بہن بیٹیوں کی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کیا۔ جب آپ تھوڑی بڑی ہو گئیں تو آپ نے ماں کا ساتھ دینا شروع کیا، اور بڑی ہو گئیں تو بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہیں۔ جب آپ اور بڑی ہو گئیں جب آپ اور تھوڑی بڑی ہوئیں اور آپ کی شادی ہو گئی تو آپ شوہر کی ہو گئیں، اور اللہ نے جب آپ کی گود بھر دی تو آپ اپنے بچوں کی ہو گئیں۔ یہ بات بالکل سچ اور حق ہے کہ ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے تو ماں کا، باپ کا، بھائی کا، اس کے بعد شوہر کا، پھر اولاد کا، اس کو ساتھ ملتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ باپ کے لیے جیتی ہیں، آپ ماں کے لیے جیتی ہیں، آپ بھائی کے لیے جیتی ہیں، آپ شوہر کے لیے جیتی ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرتی ہیں۔ آپ بتاؤ، آپ اپنے لیے کب جیو گی؟ آپ اپنے لیے کب جئیں گی؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ مرد کئی 100 بار کلمہ پڑھے اور آپ چند بار کلمہ پڑھیں، جب اللہ نیکی دے گا تو مرد کے برابر آپ کو نیکی دے گا۔ حالانکہ آپ نے کلمہ کم پڑھا ہے، تلاوت کم کی ہے، نماز کم پڑھی ہے، ذکر کم کیا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے اجر و نیکی ملے گی تو آپ کو برابر ملے گی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قربانی دیتی ہیں، وہ قربانی خدا کے ہاں آپ کی قبول ہے۔ صرف آپ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد آپ کو باقیات صالحات کام آئیں گے۔ باقیات صالحات کیا ہیں؟ میرے ساتھ آپ کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے باقیات صالحات۔ آپ پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، کسی بھی عمر کی ہو، سبحان اللہ آپ کہہ سکتی ہیں، الحمدللہ آپ پڑھ سکتی ہیں،
اللہ اکبر آپ پڑھ سکتی ہیں اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ آپ کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح سے کہہ لیں، اور ہو سکے تو اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملا لیں۔ اگر اتنا لمبا اور اتنا یاد نہیں ہوتا تو سبحان اللہ 100 بار، الحمدللہ 100 بار، اللہ اکبر 100 بار، اور ان تینوں سے پہلے لا الہ الا اللہ 100 بار۔ آخری بات میری بہنوں، مرنے کے بعد باقیات صالحات کام آئیں گے، اور یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایک ساتھ کہہ لو، الگ الگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ آخری بات، شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہ نے فضائل ذکر میں نقل فرمایا ہے کہ جو اپنی زندگی میں 70,000 بار، جو اپنی زندگی میں 70,000 بار کلمہ پڑھ لے گا، اللہ کی مہربانی سے اس کی موت ایمان پر آئے گی انشاءاللہ۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، 70,000 بار کلمہ آپ اگر 500 پڑھیں گی روزانہ تو 140 دن میں، اگر آپ 1000 پڑھیں گی تو 70 دن میں، کاؤنٹ کر کے حساب کر کے میں ہر عمر کی بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور بھائیوں آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی، کہ 70,000 بار کا کلمہ اس کا وظیفہ آپ ضرور کر لیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرا خالق، اللہ میرا مالک، اللہ میری بگڑی بنانے والا، اللہ مشکل کشا، حاجت روا، ہوا، چاند، پتھر، ذرہ، پہاڑ، آفتاب، شجر، حجر، پھول، کلی، سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ میری سانسیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں آپ کی مہربانی سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اللہ میں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر اتری ہوئی کتاب قرآن پر، سب فرشتوں پر، سب رسولوں پر، سب آسمانی کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین رکھتی ہوں۔ اس کے بعد آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 10 بار 15 بار پڑھیں، پھر پورا کلمہ پڑھیں۔ اس طرح سے 70,000 بار کا وظیفہ آپ پورا کر لیں، اور بہنوں کو، بیٹیوں کو کہیں بھی جاتی ہیں تو اثر ہو گیا، سیب ہو گیا، اس کے لیے بہت آسان عمل ہے کہ آپ ہر کام کو بسم اللہ سے کریں۔ یہ 3 باتیں میں نے آپ سے کی۔ پہلی بات یہ کہ باقیات صالحات کام آئیں گے۔ باقیات صالحات جس کو تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہو سکے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی ملا لیں۔ دوسری بات عاجز نے آپ سے کہا کہ اپنی زندگی میں جو 70,000 بار کلمے کا وظیفہ پورا کر لے گا، انشاءاللہ اس کی موت ایمان پر آئے گی۔ اور ہم نے آخری بات آپ سے کہی کہ آپ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ آٹا ڈبے سے نکالیں بسم اللہ پڑھ کر، گوندھے بسم اللہ پڑھ کر، اور اس کو پیڑا بنائے بسم اللہ پڑھ کر، ہر روٹی بسم اللہ پڑھ کر، توے پہ رکھے تو بسم اللہ پڑھ کر، اتارے تو بسم اللہ پڑھ کر، رکھے تو بسم اللہ پڑھ کر، دسترخوان پر پیش کرے تو بسم اللہ پڑھ کر، جس روٹی پر 50 بار بسم اللہ پڑھا ہوگا، اس روٹی کے کھانے کے بعد شوہر آپ کی ناقدری نہیں کرے گا، اس روٹی کے کھانے کے بعد اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اس روٹی کو کھانے کے بعد ہماری بیٹی اور بہن اپنے اندر ایمانی اور نورانی کیفیت محسوس کرے گی۔ جو روٹی ان کی کھائے گا اس کے اندر نور پیدا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا حافظ مسلم صاحب کو، اور میرے میزبان تو مولانا شمشاد صاحب اور مفتی مامون صاحب، مولانا اسد صاحب ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور سے مولانا اسد صاحب کو، جن کی منشا کے خلاف میں نے
جو ہے 2-4 منٹ شاید زیادہ لے لیا، اللہ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔